الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى يقول الله جل جلاله ولو أن عبادي أطوعوني لاسقيتهم المطر بالليل واطلعت عليهم الشمس بالنهار ولم اسمعهم صوت الرعد او كما قال. میرے پیارے بھائیوں، انتہائی کوشش یہ کرنا چاہیے کہ بھائی یہ فجر کے بعد عصر کے بعد مسجدوں میں لگاؤ. اس کا بہت پورے دن آپ کے دنیا کے کاموں میں اللہ کی مدد شامل حال ہوگی. حدیث قدسی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے تو فجر کے بعد عصر کے بعد تھوڑی دیر کے لیے مجھے یاد کیا کر، اکفک فیما بینہما. ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ اس اللہ کے باتوں پر یقین نہیں ہے، دوڑتے ہیں نماز پڑھ کر کے دوڑتے. کوئی فجر کے نماز میں آتا نہیں جو آ کر کے فوراً دوڑتا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں کسی کو بھی فجر کے نماز پڑھ کر سورج طلوع تک کسی کو سونے نہیں دیتے. حدیث میں ہے کہ جو آدمی فجر کا نماز کے بعد فوراً سو جاتا ہے یہ فقر میں مبتلا ہوتا ہے، فقر، غریبائی کے تنگ دستائی کے مبتلا کی. اشراق پڑے پیر کر لے، آدھا گھنٹہ 45 منٹ کا وہ ہوتا ہے اس وقت میں آدمی. تو میرے پیارے بھائیوں، تبلیغ میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ ساری کی ساری کامیابی ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے. تبلیغ میں نہیں، قرآن میں ہے. تبلیغ بھی قرآن سارا تبلیغ ہے. اگر کسی کو دیکھے قرآن پاک میں سارے نبیوں کے واقعات ہیں. انبیاء سارے تبلیغ والے تھے. ولیوں کے واقعات نہیں ہیں، نبیوں کے واقعات کہ اس امت سے نبیوں والا کام لینا تھا. اللہ نے سارے انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان کیے، تبلیغ کے اصول بیان کیے. نوح علیہ السلام نے کیسی تبلیغ کی، موسیٰ علیہ السلام نے، ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کو اللہ نے خلیل کیسے بنایا؟ خلیل کہتا ہے گہرا دلی دوست. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. فرمایا 3 باتوں کی وجہ سے. کتنے باتوں کی وجہ سے؟ مجھے جو اللہ نے اپنا خاص دوست بنایا 3 باتوں کی وجہ سے. ایک، جب اللہ کا حکم آیا ہے پھر میں نے کسی چیز کو نہیں دیکھے، نہ بیوی کو، نہ بچے کو، نہ جان کو، سب کو بس پیچھے کر دیا. اللہ کے حکم ہر حال میں پورا کر دیا. دوسری بات، اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ بھی. کبھی بھی میں میری پوری زندگی میں یہ خیال نہیں ہے کہ میں کیا کہوں گا. یہ تو اللہ کی ذمہ داری ہے. رزق کے بارے میں پریشان نہیں ہوں، وہ تو اللہ نے ذمہ داری ہے. یہ میرا کام ہے نہیں، یہ اللہ کا ہے. اور تیسری بات، کبھی میں نے مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھایا، بغیر مہمان کے. یہ 3 باتوں کی وجہ سے. تو میرے پیارے بھائی، تبلیغ میں یہ بات کہ کلمے کی تبلیغ کا وہ بنیاد یہی ہے کہ ہمارے دلوں میں آ جائے کہ ہماری زندگی بنانا بگاڑنا ایک اللہ کے ہاتھ میں. اور قرآن سارا یہی کہتا ہے، والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. قرآن پاک کے ساتھ اللہ ہماری محبت پیدا کرے. قرآن فرماتا ہے کہ اللہ کے علاوہ جتنے بھی مخلوق ہے کسی کو نفع نقصان دینے میں اتنا بھی اختیار نہیں رکھتے جتنا کھجور کا دانہ ہوتا ہے. اس میں 2 حصے، ایک گٹلی ہوتی ہے، ایک میٹھا حصہ. اس کے درمیان میں باریک سفید وہ پردہ ہوتا ہے، اس طرح پھونک کر کے اٹھ جاتا ہے. پیاز کا وہ چھلکا بڑا ہوتا ہے، وہ اسی بھی باریک، اس کو عربی میں قطمیر کہتے ہیں. قرآن میں یہ لفظ استعمال ہے. اللہ کا غیر کسی کو نفع نقصان پہنچانے میں کھجور تو بڑی چیز ہے، اس کی گٹلی بھی بڑی چیز ہے. وہ قطمیر، وہ پردہ دینے کی بھی وہ اس میں وہ نہیں ہے اختیار اللہ کے ارادے کے بغیر. والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. زمین آسمان کے ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے. پتہ نہیں ہے، ہم بہت دور چلے گئے. یہ مولانا یوسف رحمہ اللہ عجیب بات کرتا ہے ایمان کے. وہ کہتا ہے جب آدمی روٹی کھاتا ہے ہر نوالا منہ میں رکھتا ہے، ہرا نڑائی گپا جو منہ میں رکھتا ہے وہ اوپر والے سے پوچھتی ہے کہ میں اس انسان کے لیے فائدے کا ذریعہ بنوں کا نقصان کا ذریعہ. ایک دسترخوان پر لوگ کھانا کھاتے ہیں، ایک کو درد ہوتا ہے
ہاں پیٹ میں ایک کے لیے صحت کا ذریعہ بنتا ہے. وہ تو کھانے میں نہیں ہے، اوپر کا حکم ہوتا ہے. یہ کہتے ہیں یہ کپڑے بھی اللہ سے پوچھتے ہیں کہ میں اس انسان کے لیے فائدے کا ذریعہ بنوں. کائنات کے ذرا ذرا میں اللہ کا آرڈر چلتا ہے، آزاد نہیں چھوڑا ہے. اس میں نفع نقصان وہ اللہ کے حکم سے آتا ہے. ڈاکٹر کے پاس آدمی چلا جاتا ہے، ڈاکٹر صحیح آپ کی تشخیص کرتا ہے، بالکل مرض پہچان لیتا ہے یہ بیماری ہے، اور دوائی بھی صحیح دیتا ہے اس میں، لیکن اوپر والے کا ارادہ نہیں ہوتا ہے. تفسیر مشکات کی شرح مظاہر حق میں ہے، اللہ فرشتے کو بھیجتا ہے، وہ دوائی کو اس جگہ پہنچنے نہیں دیتا ہے جہاں سے صحت ملتی، وہ روکتا ہے وہاں سے. اوپر والے کا ارادہ نہیں ہے. جب اوپر والے کا ارادہ ہوتا ہے تو معمولی دوائی. اس لیے بزرگ فرماتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جاؤ تو پھر پہلا 2 رکعت پڑھ کر کے جاؤ، یا اللہ مجھے ایسے ڈاکٹر کے پاس لے جائے جو میری بیماری کو سمجھ لے، پھر مجھے صحیح دوائی بھی دے. پھر جب کہ علاج ہو جائے گی، صحت ملے، آپ کہیں گے کہ یہ تو اللہ سے مانگا تھا. پھر ڈاکٹر کی تعریف نہیں کریں گے، انہوں نے ڈاکٹر نے میرے بہت ایسے کی. ڈاکٹر کیا ہے، ڈاکٹر خود بیمار ہو جائے تو پھر کیا کر سکتا ہے؟ یہ تو اللہ کے ارادے سے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. جب میں بیمار ہو جاتا ہوں شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ ہمیں یہ چیز دلوں میں بیٹھا دے. یہ بہت مفتی محمد شفیع صاحب معارف القرآن میں لکھتے ہیں اگر یہ دل میں آ گیا تو یہ دنیا بھی جنت بن جاتی ہے. کہ انسان کے دل میں عقیدہ توحید جم جائے کہ مخلوق کے ہاتھ میں کچھ نہ دیکھے، مخلوق کے ہاتھ میں کچھ نہ دیکھے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں. مخلوق آزاد نہیں ہے. ہاں، اور محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں اللہ جو راضی ہوتا ہے انسان سے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے چلنے سے. کل مجھے بہت دکھ تھا، 14 اگست تھا، اتنے جوان وہ روڈوں پر یہ غیروں کا طریقہ استعمال کرتے ہیں. آزادی کا دن ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو ساری رات نمازوں میں بیت اللہ میں عبادت کی. کل کسی نے 2 رکعت نماز نہیں آزادی کی. غیروں کے طریقے استعمال کرتے. ہمارے یہ پیر صاحب پچھلے شب جمعے بیان کرتے تھے کہ جس بستی کے لوگ، جس علاقے کے لوگوں میں 4 صفت ہو، کتنے؟ ان میں کوئی بے نمازی نہ ہو. یہ تو نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم گھر اپنے بستی میں کسی کو بے نمازی نہیں چھوڑیں گے. کس کس کی نیت ہے؟ وہ ڈنڈے سے نہیں ہے، وہ بار بار دعوت میں. یہ تاثیر ہے. مولانا احمد صاحب فرماتے ہیں یا دعوت یا توڑتی ہے یا موڑتی ہے، یا موڑتی ہے یا پھر دعوت دے دو وہ آئے گا، نہیں آئے تو پھر یہاں سے ان کا صفایا ہو جائے گا. ہمارے دلوں میں تو ہمدردی ہو. اس بستی کے لوگ 100% نمازی ہوں، اور دوسری اس بستی کے لوگوں کے 100% زندگی سنتوں کے مطابق ہو، پوری زندگی 100. اور تیسری بات، اس بستی میں کوئی سود کا کاروبار کرنے والا نہ ہو. چوتھا، اس بستی میں صحیح نما نہ ہو. تو اس بستی پر بموں کی بارش بھی ہوگی، ان کو کچھ نقصان نہیں پہنچائے گا. اعمال کے برکت سے اللہ بچائے. قرآن حدیث میں میرے پیارے بھائی یہ بات بار بار دہراؤ کہ زندگی اعمال سے بنتی ہے. ہمارا سوچ یہ ہے کہ زندگی مال سے بنتی ہے. ہمارا کیا سوچ ہے؟ ابھی ایک آدمی کہیں نہیں میرا تو یہ عقیدہ نہیں ہے، پھر کیوں دن رات مال میں لگا ہے؟ رائیگڑ میں ایک بزرگ ہے نعیم صاحب، اس کا ایک جملہ مجھے بہت پیارا ہے، یاد کرنے کے قابل ہے. صحیح یقین والے عملوں میں نظر آئیں گے، غلط یقین والے شکلوں میں. تمہارے استعمال سے پتہ ہے صبح سے شام تک دکان میں لگا ہے اور کہتے ہیں میرا دکان سے نہیں ہوتا ہے. مسجد کو 2.5 گھنٹے نہیں دے سکتا ہے اعمال کے لیے جس پر وعدے ہے اے میرے بندے تو فجر کے بعد اور عصر کے بعد تھوڑی دیر مجھے یاد کرو. تمہارا یقین وہاں ہے، لیکن مال سے زندگی بنے گی نہیں. قرآن نے بتایا قارون کے ساتھ بہت سا مال تھا، نہیں. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کچھ بھی نہیں تھا. اللہ ہمارا یہ دل سے یہ گندگی نکالے. مال کمانا منع نہیں ہے، کروڑوں اربوں کمانا. کشتی بغیر پانی کی نہیں چلتی، لیکن اندر جب پانی چلا جاتا ہے تو وہ غرق کر دیتا ہے.
آج ہمارے دلوں کے کشتی میں اندر چلے گئے. اس کا نشانی کیا ہے کہ جب دین کا تقاضا آ جائے ہم دنیا کو چھوڑ نہیں سکتے. یہ بالکل پکی بات ہے. اس دل میں دنیا کی محبت گھسی ہوئی ہے. دین کا تقاضا آ جاتا ہے اور آدمی کہتے کیا کروں دکان ہے, کیا کروں ملازمت ہے, کیا ہے بیوی بچے, یہ جھوٹ بولتا ہے کہ میرے دل میں محبت نہیں. اور یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انتم علی بینۃ من ربکم ما لم تظہر فیکم سکرتان. تم دین کے صحیح راستے پر ہوں گے جب تمہیں دو نشے نہ آ جائے, سکرت الجہل و سکرت حب العیش. جہالت کا نشہ. میرے پیارے بھائی میری بات برا نہ سمجھو, ہم سارے جاہل ہیں, ناراض نہ ہو. سارے جاہل کیسے کہتے ہیں؟ نہ جاننا بھی جاہل ہے, غلط جاننا بھی. نہ جاننا یہ چیز کی ہے میں نہیں جانتا. یہ پتھر ہے تو یہ تو سونا ہے, پتھر کو سونے کی قیمت دینا لوگ کیا کہیں گے؟ پتھر کو رومال میں بند کرتا ہے لوگ کہ یہ تو بس. آپ نے دیکھا ہوگا وہ پاگل لوگ ہوتے ہیں گندہ چیز کو اٹھا کر رکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ دماغ پاگل ہے. بھی قیمت چیز کو قیمت دینا یہ بھی جہل ہے. اللہ پاک کے رسول نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, ایک تو یہ میرے پیارے بھائی کچھ حضور علیہ السلام نہ کہو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم. پورا درود شریف جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا کر. کہ ساری ترمذی میں حدیث کے لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ ما سکا کافرا شربۃ ماء. اگر ساری دنیا کی قیمت اللہ کے مچھر کے پر کے برابر ہوتی کافر کوئی بوند پانی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری دنیا کی قیمت جو پاکستان کے پاس نہیں ہے, چین جاپان سارا جمع کر کے, یہ ساری دنیا کی قیمت کتنا ہے؟ مچھر کا پر. مچھر نہیں, مچھر تو بڑی چیز ہے, اس کا پر ہوا میں اڑ جاتی ہے. وہ پر تو بالکل اس کا وزن بھی نہیں ہوتا ہے. ترازو میں مچھر کا پر رکھو, دوسرا خالی ہے, کوئی وزن کوئی جھک جائے گا؟ نبی نے مچھر کا پر بتایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور ہمارے دلوں میں اس کی قیمت ہے. تو ہم جاہل ہے یا نہیں؟ ہاں یہ بھی جہالت ہے. نہ جاننا بھی جہل ہے, غلط جاننا بھی قیمت چیز کو قیمتی جاننا یہ بھی جہل ہے. تو فرمایا ہے تم دین کے صحیح راستے پر ہوں گے جب تم میں دو نشے نہ آ جائے, ایک جہل کا نقشہ, ایک خواہشات کا نقشہ. دنیا میں مزے, دنیا مزے, دنیا خواہشات پورا کرنے کی جگہ نہیں میرے پیارے بھائی. یہ بات دل میں پر لکھنے کی قابل ہے. مولانا یوسف رحمہ اللہ غور سے سنو, وہ فرماتے ایک وقت میں 5 قسم کا سالن جمع کرنا بھی دینی نہیں ہے, لیکن حضور کا طریقہ بھی نہیں ہے. ایک وقت میں 5 قسم کا سالن جمع کرنا کیا نہیں ہے؟ بھی دینی. فتویٰ نہیں لگاتا ہے کہ نجائز ہے, نجائز نہیں ہے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی. ابھی ہمیں کس کے پیچھے جانا ہے؟ ادھر جانا چاہیے یا ادھر؟ ہمارے منہ میں یہاں اس زندگی کو ہم بڑھیا سمجھتے ہیں. نبی کے پیچھے چلنے میں ہماری حفاظت. دنیا خواہشات پورا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے کہا مجھے نصیحت کی, تو 6 نصیحت ان میں یہ کی کہ دنیا بنانے میں نہ لگ جاؤ ورنہ وہ تیرے آخرت کو برباد کر دے. دنیا بنانے, دنیا گزارنے کی جگہ ہے. دنیا بنانے میں نہ لگ جاؤ ورنہ تیرے آخرت کو برباد کر دے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتا ہے تم دین کے صحیح راستے پر ہوں گے جب تم میں 2 نشے نہ آ جائے, ایک جہل کا نقشہ, ایک خواہشات کا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے فرماتے ہیں ہاں تم آج نیکی کی طرح بلاتے ہو, برائی سے روکتے ہو. انتم یومئذ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتجاہدون فی سبیل اللہ فاذا ظہر فیکم حب الدنیا. جب تمہارے دلوں میں دنیا کی مہم, پھر تم سے تبلیغ کا کام رہ جائے. یہ تبلیغ کا کام رک جانا یہ دنیا کی محبت کے نشانی نبی نے بتایا ہے کہ جب دنیا کی محبت آئے گی تو پھر تم نیکی کی طرح بلانا, رائی جان مال دین پر لگانا نہیں کر سکو گے. پھر اس دور میں جب لوگ دنیا میں لگے ہو, توجہ سے سنو, جو لوگ بھی اس کام کو کریں گے ان کو 50 صدیقین کا اجر ملے گا. صاف کنز العمال میں ہے
کہ صحابہ نے پوچھا ہم میں سے یا ان میں سے تم 50 صحابہ کا اجر ملے. اس دور میں قیمت زیادہ ہے. جب سبزی پھیلا جاتی ہے کم ہوتی اس کی قیمت زیادہ ہوتی، جب زیادہ ہو جاتی تو قیمت، جب ماحول نہیں ہوتی ہے ایسے ماحول میں کام کرنے کا اجر بھی زیادہ ہے. تفسیر مظہری میں چند دن پہلے دیکھا کہ جنت میں درخت ہے، جنت میں جس کے بلائی حصے سے جوڑے نکلیں گے ریشم کے، نیچے حصے سے گھوڑے نکلیں گے سونے کے. یہ لید پیشاب نہیں کریں گے، ان پر زین جو ہوں گے یاقوت موتی کے ہوں گے، پروں والے ہوں گے، اڑیں گے. اولیاء اللہ پر سوار ہو کر کے ان کو جہاں لے جانا چاہیں گے. نیچے والے کہیں گے یہ لوگ کون ہیں، انہوں نے ہماری روشنی کو مان کر دیا. جیسے سورج نکلتا ہے لیٹ کی روشنی ختم ہو جاتی ہے. توجہ سنو، کہا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو دین پر مال لگاتے تھے، تم کنجوسی کرتے تھے. یہ اللہ کے راستے میں نکلتے تھے، تم گھر میں بیٹھے رہتے تھے. یہ گھروں میں بیٹھنے والے اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں. میرے پیارے بھائی یہ بات پتہ نہیں ہے شیطان نے کیوں ہم مطمئن کر دیا ہے. اس زمانے میں مولانا سعد صاحب اجتماع میں آتے تھے، بیان کرتے پوری دین پر چلنے والا دیندار کہلایا جائے گا لیکن دین کا مددگار نہیں. آج لوگ دینداری پر مطمئن ہیں. بہت سے لوگ بس کس کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں، ذکر کرتا ہوں، غلط کام بس مطمئن. یہ اس امت کی ذمہ آدھا کام ہے. معرف القرآن میں ہے سورہ عصر میں پوری دین پر چلنے والا یہ نجات کا راستہ بند کرنا ہے جب تک دعوت کا کام نہ کرے. اور دعوت کا کام جو ابھی ہم کر رہے ہیں وہ نہ کافی ہے، یہ کافی نہیں ہے. شیطان نے ہمیں مطمئن کر دیا کہ بس شب جمعے تو جاتا ہوں، 20 سال سے شب جمعہ جاتا ہے، ابھی ایک سے روزہ نہیں لگا، یا سے روزہ لگاتا ہے ابھی ایک دفعہ بھی 4 مہینے نہیں لگا. ہمارے بزرگوں کا تو ہم سے تمنا ہے کہ ہر مسلمان کم از کم باہر ملکوں کا ایک، مولانا عمر پالن پوری فرماتے ہر مسلمان کے ذمہ کم از کم ایک سفر، یہ تو کم از کم ہے، باہر دنیا کا تبلیغ کی نسبت سے کرنا چاہیے. تو میرے پیارے بھائیوں بات مختصر کرتا ہوں، زندگی اللہ بناتے ہیں اور اللہ اعمال پر بناتے ہیں. اپنے اعمال پر کوشش، سارے پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. یہ تپی میں ایک عالم ہے رفیق، مولانا رفیق صاحب، بہت پیارا آدمی ہے، 4 مہینے لگائے. 2 دن پہلے ان کے ساتھ ملاقات ہو گئی. انہوں نے ایک آدمی کا ذکر کیا، اس کا بیٹا تھا حافظ، جیسے یہ مولوی صاحب ہے شبیر، اس کے باپ کا نام بشیر تھا. میں نے کہا اس کا باپ بہت اچھا آدمی تھا. اس نے کہا میرے مسجد میں مبتدی تھا، کبھی میں نے دیکھا نہیں ہے کہ اس نے فجر کا نماز پڑھ کر کے اشراق سے پہلے گھر گیا ہوں، اور شام کا وقت دونوں وقت مسجد کو دیتے تھے. ملازم بھی تھا لیکن وہ کہتے کسی نے خواب میں دیکھا، اس نے کہا سب سے زیادہ مجھے جو فائدہ پہنچا وہ مسجد میں وقت دینے کا پہنچا. مسجد میں آخرت میں قبر میں جو مجھے سب سے زیادہ جو فائدہ ملا وہ مسجد میں وقت لگانے کا ملا. ہم فرشتے نہیں ہیں، دنیا کا کام بھی کریں گے لیکن سارا دن دنیا میں مسجد کو وقت نہ دینا، یہ مسجد حفاظت کی جگہ ہے. آج تو یہ طے کر لو ہمیں صحابہ کے پیچھے چلنا ہے یا لوگوں کے پیچھے؟ کس کے پیچھے چلنا ہے؟ فضائل صدقات میں ہے 5 کام صحابہ کا خصوصی مشغلہ تھا. کتنے کام فضائل صدقات؟ 5. قرآن پاک کی تلاوت، اللہ کا ذکر، نیکی کی طرف بلانا، برائی سے روکنا، مسجدوں کو آباد کرنا. یہ ہر صحابی کا خصوصی مشغلہ تھا. یعنی اس میں کمی نہیں کرتے تھے، دوسری چیزوں میں تو کمی آتی تھی لیکن یہ 5 کاموں میں صحابہ میں قرآن پاک کی تلاوت، اللہ پاک کا ذکر، نیکی کی طرف بلانا، برائی سے روکنا، مسجدوں کو آباد کرنا. ایسا مسجدوں کا آباد. ایک صحابی ہے سبحان اللہ، مسجد کے آباد ہونے کا پھر اللہ پاک رزق آسانی سے دے گا. کیسے دے گا؟ پھر تکائے گا نہیں. بالکل حیات صحابہ میں توجہ سنو. ایک صحابی ہے ابو امامہ رضی اللہ. کیا نام ہے؟ ابو امامہ رضی اللہ. وہ صدقے کو بہت پسند کرتا. میرے پیارے بھائیوں، جن کو اللہ نے مال دیا خدا پاک کی قسم خرچ کرو، اللہ اس کی برکت سے بلاؤں مصیبتوں سے. یہ پنجاب میں
زیادہ وہ دما کی یہ چیز نہیں ہے. اس کے عبدالوہاب صاحب کہتے ہیں پنجاب کے لوگ صدقے بہت زیادہ کرتے ہیں اور دینداری نہیں لیکن صدقے, اس کی وجہ سے اللہ پاک عذابوں کو پریشانیوں کو دور کرتے ہیں. ایک صحابی تھا ابو معمر, اس کو صدقہ بہت پسند تھا. جیب میں 3 روپے تھے, ایک سائل آیا, ایک اس کو دیا, دوسرا آیا, تیسرا آیا, خود روزہ ہے, خود کیا ہے, اور گھر میں پتہ نہیں کیا بات ہے, باندی ہے, باندی سمجھتے ہیں, کافروں کے ساتھ جنگ ہو جاتا تھا, ان کی عورتیں باندیاں بن جاتی, وہ بھی مسلمان نہیں ہوئی تھی, کبھی مسلمان ہو جاتی کبھی غیر مسلم, لیکن ان پر زبردستی نہیں کیا جاتا, خدمت کرتی تھی, نصرانی باندی تھی. یہ توجہ سنو, یہ ظہر کو مسجد میں گیا ہے, کس وقت گیا؟ عصر ہو گیا, عصر کے بعد گھر آتا نہیں ہے, پتہ ہے کہ گھر میں کھانے کا کوئی ہے ہی نہیں, روزہ ہے, وہ پانی سے افطار کروں گا. شام ہو گئی, شام کو پانی سے روزہ افطار کیا جاؤں گا گھر میں, عشاء پڑھ کر کے جاؤں گا. ایسا مسجد کے ساتھ دل لگا ہوا تھا, مسجد کے ساتھ عشاء پڑھ. وہ ادھر باندی پریشان ہو گئی کہ میں تو خدمت کے لیے, لیکن اس نے کوئی چوڑا نہیں ہے کہ میں اس کے لیے پکاؤں. اس کے دل میں رحم آیا, سامنے دکاندار سے ابو امامہ رضی اللہ عنہ کے نام پر قرضہ لیا تاکہ اس کے لیے کچھ کھانا, اور مٹھی کا تیل لایا چراغ میں. یہ تو عشاء پڑھ کر کے اس نیت سے جا کر کے سو جاؤں گا, لیکن ادھر وہ چراغ روشنی دیکھی, کھانا دیکھا, سبحان اللہ, یہ تو کھانا آیا ہے. وہ تو باندی نے قرض لے کے آیا تھا اس کے نام پر, تو یہ تو خوش ہو گیا. وہ باندی غصے ہو گئی کہ یہ میں نے قرض لے کے آیا ہے. ہاں نہیں, عجیب بات آگے یہ فضائل وہ حیات الصحابہ میں, باندی ابھی یہ مسجد میں ہے, اٹھی اس کے لیے بسترا تیار کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ جب دیکھا تو اس میں 300 سونے کے سکے تھے. کتنے؟ 300 سے یعنی یہ تو میں صرف اندازہ, 100 تولے سونا زیادہ بن جاتا ہے. 1 تولہ کتنے کا ہے سونا؟ 3.5 لاکھ, 3.5 کروڑ روپے ہے. 300 اشرفیہ بسترے میں رکھے ہوئے ہے تیلے میں. وہ باندی غصے ہو گئی کہ دیکھو پیسے یہاں رکھے ہیں, میں نے قرض لے کے وہ کھانے کا انتظام کیا. جب وہ آیا باندی غصے ہوتا ہے, تم نے پیسے مجھے بتائے نہیں تھے, یہ میں نے قرض لے. اس نے قسم کہی میں نے 1 روپے بھی نہیں رکھا ہے. وہ سمجھی کہ اوپر سے آیا ہے. گلے میں وہی سید کا وہ داغا تھا, وہ توڑ دیا, کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو. یہ اس کو پھر اللہ پاک ایسا آسانی, وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بغیر حساب. اس کا ایک ترجمہ سیکھو, وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بغیر کے حساب کی 3 ترجمے ہے. جس کو چاہتا ہے بے شمار دیتا ہے بغیر حساب. دوسرا ترجمہ ہے جس کو چاہتا ہے وہ دیتا ہے پھر آخرت میں حساب نہیں کرتا. لیکن سب سے پیارا معنی یہ آخر ہے, وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بغیر حساب. چاہتا دے خواہشی بغیر دستڑیے ورکھائے, بغیر تھکاوٹ کے دیتا ہے. 3.5 کروڑ روپے کمانے پر کتنا وقت لگے گا؟ صحابی کو ظہر میں مسجد میں گیا ہے اعمال پر 3 کروڑ روپے گھر میں. یہ سنے نہیں, حیات صحابہ میں موجود ہے. جب دین کا کام کریں گے اللہ پاک ایسا آسانی سے دے گا. اس لیے میرے پیارے بھائی, اعمال کے طرح متوجہ ہو جاؤ. عمل میں بڑا زور ہے. اعمال سب سے بڑا عمل دعوت والا ہے, اس سے بہت سے پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. عمل دعوت ام الحسنات ہے, سارے نیکیاں ایسے پیدا ہو جاتی ہے. اپنے گھر پر حدیث میں ہے, وَلَا مُقَامُ أَحَدِكُمْ سَاعَةً مِّنْ عُمْرِهِ وَلَا مُقَامُ أَحَدِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ سَاعَةً مِّنْ عُمْرِهِ خَيْرٌ مِّنْ عِبَادَةِ عُمْرِهِ فِي أَهْلِهِ. اللہ کے راستے میں 1 ساعت لگانا, 1 گھنٹے سے بھی زیادہ, 24 منٹ ہے یا کتنے ساتھ لگانا, گھر پر پوری زندگی کے عبادت ترازو میں ایک طرف ڈالو, اور اللہ کے راستے کی 1 ساتھ عبادت. نبی کا فیصلہ ہے, میرا نہیں ہے. یہ 1 ساتھ اس سے زیادہ وزن میں باری ہے. سونے کا, اس لیے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے یہ تبلیغ کا کام سونے کا کام ہے, کوئلے کا کام نہیں ہے, سونے کا کام ہے. جو جتنا نکال سکتا ہے نکالو. اللہ ہمارے دل کے آنکھوں کو کھول دے,
ہم تو ایس آنکھوں سے دیتے ہیں، دل کے آنکھوں سے اعمال کے فائدے نظر آتے ہیں. فَإِنَّا لَا تَعْمَلُ الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَلُ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. قرآن فرماتا ہے ان لوگوں کی یہ نبینے نہیں آنکھوں کے، یہ دل کے نبینے. ہاں، دل کے نبینا یہ کہ سب کچھ پیسوں میں نظر آئے، دل کی بصارت یہ کہ اعمال میں نظر آ جائے. اعمال کرو، اعمال میں اللہ نے ایک ایک عمل میں اللہ نے دنیا آخرت کے وہ اور رکھے ہیں. ہاں ہاں، ابھی یہ دیکھو جو آدمی فجر کا نماز پڑھ کر کے تلاوت میں، ذکر میں، مشورے میں، صبح کے اشراق پڑھ کر کے 4 رکعت پڑھے گا، اتنا مطمئن ہو جائے. اللہ فرماتا ہے میرے بندے تو دن کے شروع میں 4 رکعت سے عاجز نہ بنو، میں تیرے سارے دن کے کام بناؤں گا. ابھی اللہ پر پہ اعتماد ہے. اللہ جب وعدہ کرتا ہے خلاف کرے گا؟ اللہ کبھی وعدہ کا خلاف نہیں کرتا. اللہ کے وعدے پکے ہیں. ہمارا عقل نہیں مانے گا. عقل چھوڑ دو، نقل کی پیچھے چاہو. نقل کیا قرآن حدیث، ہمارے عقل چھوٹی ہے. اس میں اللہ کے رسول کی بات بہت پیاری بات ہے، توجہ سے سنو، بات ختم کرنے کی قریب ہو. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ نے کہا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. اپنے بچے کو، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ نے الہام کیا کہ اس کو دودھ پلاؤ. جب خطرہ ہو کہ فرعون کے فوجی آئیں گے مجھ سے وہ چھین کر کے ذبح کریں گے، یہ خوف، تو پھر صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈالو. عقل مانتی ہے آج شیرخوار بچہ پیدا ہوا ہے، اس کو صندوق میں بند کیا، دریا میں ڈالا، زندہ رہنے کا 1% کوئی چانس نظر آتا ہے؟ عقل چلی گی. لیکن اللہ نے فرمایا دریا میں ڈالنا تمہارا کام، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ. لیکن اللہ نے ساتھ وعدہ ہم واپس لے کے آئیں گے آپ کے پاس اگر تم نے ایسا کیا. اس نے اپنا عقل چھوڑ دیا، ڈال دیا، پھر اللہ نے واپس لے کے آیا یا نہیں؟ قرآن بہت پیارا کتاب ہے. میں اللہ ہمیں قرآن پاک کے ساتھ محبت پیدا کرے. قرآن میں دوسری جگہ ہے ثم رددناہ الی امہ کی تقر عینھا ولا تحزن ولتعلم ان وعد اللہ حق. ہم نے اس کو واپس کر دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے اور اس کو یقین آ جائے کہ اللہ جو وعدہ کرتا ہے وہ پورا کر کے دے. اللہ نے وعدہ پورا کر دیا نا. عقل تو نہیں مانتی تھی کہ شیرخوار بچے کو صندوق میں بند کرو اور دریا میں ڈالو، کیسے بچے گا، کیسے چھوڑ دو. اللہ نے اس طرح اللہ فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، تو اللہ کی دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. ادھر ایک عالم آیا تھا 4-5 سال پہلے یا 6 سال پہلے، قاضی عبدالرشید پنڈی کہتے کا کہاں پیر صاحب نے مغرب کا بیان دیا تھا، مغرب کا شب جمعے کا بیان. اس نے ایک عجیب بات کی. ایک آدمی اپنی بیوی سے کہتا ہے، ایک آدمی ان دخلت الدار فانت طالق، اگر تو گھر میں داخل ہو گئی تو تجھے طلاق ہے. ایک آدمی نے اپنی بیوی کو یہ شرط لگائی اگر تو گھر میں داخل ہو گئی تو پھر تجھے کیا ہے. ابھی اگر 20 سال بھی گزر جائے اور بیوی گھر میں داخل ہوئی تو طلاق تو نہیں ہوتی. انہوں نے طلاق کے لیے شرط کیا بتایا ہے گھر. لیکن جب گھر کے دروازے پر پاؤں رکھتی ہی پھر یہ طلاق لاشنکوب کی گولی ہے. ایسے نہیں کہ داخل آج ہو گئی طلاق، مہینے کے بعد، ہفتے کے بعد، دن کے بعد، قدم رکھتی ہی طلاق وہاں فوراً ہو جاتا ہے. جیسے یہاں فوراً طلاق ہو جاتا ہے یہاں بھی ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم. اگر تم اللہ کی دین کے لیے قدم گھر سے نکل کے اٹھاؤ گے تو اللہ کی مدد گھنٹوں کے بعد نہیں آئی، مہینوں کے بعد نہیں آئی ہے، فوراً اللہ کی مدد تمہارے پاس آئے گی. یہی الفاظ قرآن میں. تو کام تو اللہ کے مدد سے بنتے ہیں یا ہم کر سکتے ہیں، ہماری محنت سے بنتا ہے یا اللہ کی مدد سے. باہر ملکوں میں جماعتیں جاتی ہے سال 7 مہینے، جب وہ وقت پورا ہوتا ہے پھر آخری رائے وین میں پھر لکھی ہوئی ہے 45 یا 42 نقطے ہے، ہدایات ہے کہ کاپی میں لکھ دو، 15 دن کے بعد اس کا مذاکرہ کرو. سال کی جماعت، 7 مہینے کی جماعت وہ لکھی ہوئی ہے. اس میں عبدالوہاب صاحب کا جملہ مجھے بہت پسند ہے. ہمیں اس بات کا ضرور یقین کرنا چاہیے کہ ہمارا جو بھی مسئلہ بنے گا وہ اللہ ہی کے مدد سے بنے. ابھی اللہ کی مدد اس کام کے ساتھ ہے. تو کون اللہ کی مدد پر اعتماد کر کے 4 مہینے کے لیے یہی اکتوبر میں 15 دن کے اندر اندر نکلے گا وہ کڑے تو ہو جائے. وہ خدا رے رویدہ 15 دن کے نہ پکار خدا وہ چنن ہوا ایمان تھا قضا خدا تھا کنا. یا اللہ، ایک آدمی تھا
بابا تو کھڑا ہو جاؤ ودارے ڈالک دوئی تا رو گورا دے طرف تا گورا بیا اس کے نا میں جنگل خیل میں بیان کر رہا تھا کسی زمانے میں نے کہا ان تنز رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر رجال یو نساء دی یو رجال دی پیژن ہوئی نساء زنانہ ہوتا ہے رجال چاہتے ہیں مردوں کو رجال کہتے ہیں عورتوں کو قرآن کہتا ہے مرد وہ ہے کہ جب دن کا تقاضا آ جائے پھر چھلانگ لگاتا ہے پیچھے نہیں لا تلہیہم وہ اس آدمی نے مجھے پھر بتایا کہ آپ کی اس بات پر میں 4 مہینے کے لیے کہ میں کوئی عورت نہیں میں بھی رجال میں آنا چاہتا ہوں تم میں کوئی رجال ہے جو دن کا تقاضا آ جائے سب کو چھوڑ کر کے جائے قرآن تو یہی کہتا ہے میرے پیارے بھائیو چلو ہم آپ کے ساتھ رعایت کرتے ہیں یہ نیت تو کر لو کہ انشاءاللہ رائے وین کے اجتماع سے جنہوں نے نہیں لے گیا ابھی 3 مہینے ہے جو بھی ہو جائے میں نے 4 مہینے لگایا ہے اور جن کا چلا رہتا ہے وہ بھی وہ کھڑے ہو جائے ایک دفعہ رائے وین اجتماع نہ ہو کر گورا وہ دارے روئی پو اعلیٰ سارا معامیدہ وہ کچھ انشاءاللہ رائے وین اجتماع نہ پو ہر حال کے ما سالور میاشتے لگا ولدی نورا وہ دارے روئی نورا اللہ بندے بارسا وہ کوئی اللہ بیتا آسانہ کی یا اللہ تا ہو یو ہم محروم ماں کے یا اللہ تا ہو تسویتا آسانہ کے لکا دا ودر دل دیویتا آسان کری یا اللہ قرونوں کے خیرون را والے اولاد کے را والے کاروبار کے را یا اللہ بیماریانوں نہ اخلاص کے پریشانیانوں نہ دشمنیانوں نہ اخلاص کے یا اللہ خوشحال زندگی ور کے کیوں نہ ورنو اس دا سالور میاشتے آسانی شی ابھی یہ 4 مہینے ہمارے لیے آسان ہو جائے بالکل پکی بات ہے اس کے لیے ہے کہ اگر ہم مسجد کے 5 اعمال کو پابندی سے شروع کریں گے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا ڈیرہ مراد جمالی کی جماعت میرے پاس آئی تھی 3 مہینے پہلے 2 ساتھی سال لگایا تھا کشمیر کے علاقے میں انہوں نے کہا کہ ایک ساتھی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا کہ جو لوگ وضو میں مسواک استعمال کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام بھیجا ہے جو لوگ جماعتوں کی نصرت کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی سلام بھیجا ہے جو مسجد کے 5 اعمال کرتے ہیں مسجد کے 5 اعمال کیا ہے مہینے کا روزہ ہے یہ مہینے ہے ہفتے میں 2 گش ہے 3 اعمال روزانہ کا ہے مشورے میں بیٹھنا 2 تعلیم روزانہ گھر میں مسجد میں اور روزانہ 2.5 گھنٹے ان کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سلام آیا ہے تو حضور کے سلام لینے کے لیے کون تیار ہے تو پھر تو 2.5 گھنٹے مسجد میں روزانہ دے گا میرے پیارے آج جمعے کا دن ہے ابھی اشراق کے ساتھ 2 رکعت اس لیے پڑھو یا اللہ میں نے ارادہ کیا تو مجھے لیے آسان کر آپ شروع کریں گے آپ اپنے گھر کے دنیا کے کام آسان ہونا اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے ایک صبح کو اشراق تک وقت مسجد میں دے دو ایک عصر سے 2.5 گھنٹے یقین کرو 40 دن تک آپ یہ وقت کا اہتمام کریں گے آپ اپنے آنکھوں سے اپنے کاموں کے دنیا کے کاموں کا آسان ہونا دیکھیں اللہ کے وعدوں میں شک نہیں ہے عقل مانتی یا نہیں ہے اے میرے بندی تو فجر کے بعد عصر کے بعد مجھے یاد کر لیا کر میں درمیانی وقت میں تیری کفایت کروں گا کوشش کریں گے نا میرے پیارے بھائی کوشش کرو دن بدن ہماری زندگی اعمال کی طرف ہو بستی میں کسی کو بے نمازی نہ چھوڑو اپنی زندگی سنتوں کے مطابق لانے کی کوشش کرو اور ساتھ ساتھ سب سے زیادہ جو اللہ خوش ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی مسلمان کو خوش کرتے احب الناس الی اللہ انفعهم للناس اللہ کو سب سے زیادہ محبوب وہ انسان ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے وحب الاعمال سرورا تدخل علی مسجد سب سے اونچا عمل کسی مسلمان کو خوش کرنا ہے سب سے اونچا عمل مسلمان کو خوش کرنا اونچا عمل ہے مسلمان کو تکلیف دینا پھر کیا ہوگا سب سے برا عمل ہوگا زور نہ بتاؤ کہ میں تو زاراور ہوں یہ میرے مجھ سے کیا مطالبہ کر مجھے شیخ ساجد صاحب کا یہ شعر بڑا پیارا لگتا ہے گربدانی زیر پائے حال مور ہم چو حال تست زیر پائے پیل آج 20 پر وہ اپنا زور نہ دیکھاؤ کہ اس پر پاؤں رکھتے ہو کہتے کہ 20 ہے اور اس پر پاؤں رکھتے ہو کہ یہ مجھ سے کیا مطالبہ ایک ذات ایسا ہے کہ اس کے مقابلے میں تو بھی 20 ہے وہ تو دیکھ رہا ہے مخلوق خدا تا تکلیف مارا سو ٹھیک شکا نا کوشش بکو کا نا نن بس دا دیتا درخواستہ آج جو ابھی گھروں میں جاتے ہو دنیا کے کاموں کی نیت سے نہ جاؤ درمیان میں لیکن یہ کرو کہ انشاءاللہ ہم دکان میں ہو کہاں ہو دعوت چلائیں گے
روزانہ 20-25 آدمیوں کو روزانہ دعوت دیں، زبان پر اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے غیر، گھر میں بھی دعوت چلاؤ، گھر میں بیوی بچوں کو بھی اعمال کی دعوت چلاؤ، کوشش کریں گے نا تو ماشاءاللہ یہ جو یہ بس آخری بات ہے آج یہ میرے اگر میں ہمدردی کی بنیاد پر یہ 3 چیزیں ساتھ لے کر خدا پاک کی قسم آپ پہ ساری پریشانیاں ختم۔ سالانہ چلہ ہے، ماہانہ سے روزہ ہے، روزانہ وقت، یہ 3 کام ہے۔ اس کے مقابلے میں اس وقت دنیا کی جو بھی تقاضا آ جائے اس کو پیچھے کرو۔ سے روزے کے وقت میں سے روزے کا وقت مقرر ہو، چیلے کا وقت مقرر، روزانہ اس وقت میں دنیا کا جتنا بھی بڑا کام ہے اس کو اللہ تمہیں ایسا آگے کرے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے تمہارے ذریعے سے کتنا، یہ کس کس کی نیت ہے۔ ہاتھ تو آسان ہے لیکن اللہ سے مانگو یا اللہ تو ہم